الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے اور بہت ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ کون کون سی ہیں؟ تو کئی بار جو ہے اسلامی بھائیوں نے اس بارے میں سوال کیا، تو میں نے ارادہ کیا کہ آج اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ سنت مؤکدہ جن کی شریعت میں بہت زیادہ تاکید ہے، اگر اس کو انسان چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پڑھا ہے، چھوڑا نہیں۔ اور غیر مؤکدہ ان کی زیادہ تاکید نہیں ہے، وہ کبھی کبھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھوڑ بھی دیا ہے، قضا بھی فرما دیا ہے۔ اگر سنت مؤکدہ چھوڑے گا انسان گناہ گار ہوگا، اور اگر سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دے تو گناہ گار نہیں، لیکن اس کی عادت بنا لینا یہ شریعت میں ناپسند ہے۔ عادت نہیں بنانی چاہیے، وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بعض لوگ بالکل ہی نہیں پڑھتے، جیسے کہ عصر کی سنتیں ہیں، یہ غیر مؤکدہ ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عصر کی پہلی 4 سنتیں ہیں ہی نہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں کبھی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں 4 سنتیں ہیں لیکن غیر مؤکدہ ہیں، پڑھتے رہنا چاہیے۔ کبھی چھوٹ جائیں، وقت میں تاخیر ہو گئی یا جماعت کھڑی ہو گئی، وقت نہیں ملا، چھوٹ گئی، کوئی حرج نہیں ہے، ان کی قضا بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عشاء کے پہلے بھی جو 4 سنتیں ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مؤکدہ جو ہے جن کی شریعت میں زیادہ تاکید ہے، ان کے چھوڑنے پر انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ جو ہیں وہ ہیں کہ جن کے چھوڑنے پر انسان گناہ گار نہیں ہوتا ہے، پڑھے تو ثواب ہے اور نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں ہے۔ ہاں، اس کی عادت بنا لے تو یہ شریعت میں ناپسند ہے، عادت نہیں بنانی چاہیے۔ میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب سنت مؤکدہ کون سی ہیں اور غیر مؤکدہ کون سی ہیں؟ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ فجر کے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں۔ ایسی ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں اور ظہر کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں یہ بھی مؤکدہ ہیں۔ اور مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ اسی طریقے سے عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ اب غیر مؤکدہ کون سی ہیں؟ تو عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اور عشاء کے پہلے کی 4 سنتیں یہ غیر مؤکدہ ہیں۔ اب ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 4 رکعت سنت مؤکدہ کی نیت باندھی تو وہ 2 پر بیٹھے گا، قاعدہ اولا جسے کہتے ہیں، اس پر بیٹھے گا اور اس میں التحیات و رسولہ تک پڑھنے کے بعد اٹھ جائے گا اور پھر بسم اللہ سے شروع کرے گا، الحمد اور سورت پڑھے گا۔ اس طریقے سے اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے آخر میں سلام پھیر دے گا۔ لیکن سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی عشاء کے پہلے کی 4 سنتیں اور عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، اور اسی طریقے سے اگر 4 رکعت نماز نفل پڑھے تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے، 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھے یا 4 رکعت نفل پڑھے، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب دوسری رکعت پر بیٹھے، جسے قاعدہ اولا کہتے ہیں، اولا کہتے ہیں پہلے کو۔ اب جب 4 رکعت پڑھنا ہوتی ہے تو 2 پر بیٹھا جاتا ہے تو وہ قاعدہ اولا ہو گیا، یعنی پہلا قاعدہ ہو گیا، اور 4 پر بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ اخیرہ ہو گیا۔ تو جب پہلے قاعدے پر بیٹھے تو تشہد یعنی التحیات
व रसूलुहु तक पढ़ने के बाद उसमें दुरूद शरीफ भी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, ये जो पढ़ते हैं ये भी पूरा पढ़े। और फिर जब तीसरी रकात के लिए खड़ा हो तो ये जो है सुबहाना से शुरू करे, सुबहाना पढ़े, फिर आऊज़ु पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह पढ़े, अलहम्दु और सूरत पढ़े। सुन्नत मुअक्कदा में जो है वो बिस्मिल्लाह से शुरू करेगा, लेकिन इसमें सना से और ताब्बुद से शुरू करेगा। सना भी पढ़े, सुबहाना भी पढ़े और ताब्बुद भी पढ़े। ये है इसका तरीक़ा कार। अब ये भी जहन में रखी कि अगर किसी ने ऐसा नहीं किया, सुन्नत गैर मुअक्कदा को सुन्नत मुअक्कदा की तरह पढ़ दिया, तो गुनाहगार नहीं होगा। हाँ, खिलाफ सुन्नत हुई, ये उसकी आदत, ये उसका तरीका खिलाफ सुन्नत हुआ, सवाब कम हुआ, गुनाहगार नहीं होगा, नमाज फासिद नहीं होगी, नमाज उसकी मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, आमीन। ये इसका तरीका नमाज के अहकाम जो मजलिस दावत इस्लामी ने छापी है, उसके बयान नमाज के तरीक़े में सफ़ा 228 पर वाक़ है। और बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 और हिस्सा नंबर 3 और सफ़ा नंबर 78 पर वाक़ है नमाज की सुन्नतों के बयान में। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।